عربی مہینے پر ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم کہ بے شک مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک 12 ہے۔ جس دن اللہ نے لوح محفوظ کے اندر اللہ کی کتاب میں مہینوں کی تعداد 12 ہے، اسی دن سے جس دن سے اللہ نے سات و آسمان و زمین کو پیدا فرمایا، ان 12 مہینوں میں 4 مہینے قابل احترام ہیں، ان کا ادب احترام ضروری ہے، یہی سیدھا راستہ ہے۔ ان مہینوں میں تم اپنے آپ پر ظلم نہ کرو اور دشمنوں سے لڑو جیسا وہ تم سے لڑتے ہیں، اور اس بات کو یقین کر لو کہ اللہ کی مدد ہر وقت تقوی والوں کے ساتھ ہے۔ اس آیت سے کئی چیزیں معلوم ہوئی۔ پہلی چیز یہ معلوم ہوئی کہ جس دن سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا ہے، اسی دن سے اللہ نے سال میں 12 مہینے مقرر کیے، چاہے شمسی سال ہو جس کو جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی کہتے ہیں، اس میں بھی مہینوں کی تعداد 12 ہے، اور چاہے قمری سال ہو، محرم الحرام، صفر المظفر، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، اس میں بھی مہینوں کی تعداد 12 ہی ہے۔ نام میں کچھ فرق ہو سکتا ہے، نام میں جب سے دنیا بنی ہے آج تک ناموں میں تاریخ کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ ناموں کے الفاظ میں، تلفظ میں، اس کے پروناؤنسیشن میں کچھ تھوڑا بہت فرق رہا ہے، لیکن اتنی بات کنفرم رہی ہے اور اس پر اتفاق رہا ہے کہ مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ ایک چیز یہ معلوم ہوئی۔ دوسری چیز معلوم ہوئی کہ جب سے دنیا بنی ہے تبھی سے مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ تیسری چیز معلوم ہوئی کہ اس میں سے 12 مہینوں میں سے 4 مہینے جو ایسے ہیں وہ قابل احترام ہیں، ان کا ادب احترام ضروری ہے۔ اسلام سے پہلے بھی یہ قابل احترام تھے، اسلام آنے کے بعد بھی یہ قابل احترام ہے، اس کی حرمت باقی ہے۔ اس کے بعد چوتھی چیز اللہ نے فرمایا کہ یہی دین قیم ہے، یہی سیدھا راستہ ہے، اور پانچویں چیز فرمایا کہ تم اپنے آپ پر ظلم نہ کرو، نقصان نہ کرو اپنا، اور یہ چیز معلوم ہوئی کہ دشمن اگر تم کو مارے تم بھی ان کو مارو پورا، ڈرو مت۔ اور آخری چیز یہ معلوم ہوئی کہ اللہ تقوی والوں کے ساتھ رہتا ہے۔ اگر تمہارے دل کے اندر اللہ کا تقوی ہے تو یہ سمجھ جاؤ کہ اللہ کی نصرت، اللہ کی معیت، اللہ کی صحبت ہر وقت تم کو حاصل ہے، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے اگر تم تقوی اختیار کرتے ہو۔ اسی کو شاعر کہتا ہے یا رب بنے نہ کیوں ہم توحید کے فدائی، یا رب بنے نہ کیوں ہم توحید کے فدائی، نظم جہاں میں یکساں ہے انتظام تیرا۔ تو نظم جہاں میں ایسا یکسانیت کے ساتھ اللہ نے انتظام فرمایا ہے کہ ہر کوئی اس کو دیکھ کر کے، سوچ کر کے، فکر کر کے، تدبر اور تفکر کر کے اس پر دیوانہ ہو جاتا ہے۔ یہ جو مہینہ چل رہا ہے ماہ رواں جو ہے، اس کا نام ہے رجب المرجب، یہ بھی حرمت والے مہینوں کے اندر شامل ہے۔ رجب، ذوالقعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یہ نام یاد رکھ لیجیے۔ رجب، ذوالقعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے کہے جاتے ہیں۔ اس کا احترام بہت ضروری ہے، اس کا ادب بھی ضروری ہے، انتہا اور احترام بھی ضروری ہے۔ رجب کی 27ویں شب کے اندر قول مشہور کے مطابق معراج کا واقعہ پیش آیا ہے، اور رجب کے اور بھی بہت سارے احکامات ہیں، اس کو میں مختصر آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں، اس کو آپ سن لیجئے، پڑھ لیجئے
اور اس پر عمل کیجیے۔ نمبر 1، رجب کی پہلی تاریخ کے بارے میں ایک حدیث ہے جو بحقی شریف کے اندر ہے، 5 لیال لا يرد فیہن الدعاء، 5 سال میں 5 راتیں ایسی ہیں کہ جس کے اندر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس میں سے سب سے عیدین کی راتیں، یوم عرفہ کی رات، شب برات کی رات، شب قدر کی رات اور اول رجب۔ تو اس میں آپ کو بتانا یہ ہے کہ وہ 5 راتیں جن کے اندر اللہ رب العالمین دعا رد نہیں ہوتی ہے، دعا ضرور بھی ضرور قبول ہو جاتی ہے، وہ 5 راتوں میں ایک رات اول رجب ہے، رجب کی شب اول ہے، پہلی ہے۔ یہ حدیث سے ثابت ہے، اگرچہ سند کے اعتبار سے ایک راوی اس میں ضعیف ہونے کی وجہ سے محدثین کے اصول اور ضابطے کے مطابق محدثین نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے، لیکن فضائل اعمال میں یہ بھی کہا ہے کہ حسن لغیرہ کے درجے میں ہے، اس پر عمل کیا جا سکتا ہے، بالکل موضوع نہیں ہے، یہ بھی آپ سن کر کے یاد کر لیجئے۔ تو رجب کا سب سے پہلا حکم ہم کو معلوم ہوا کہ اس کے اندر ہم کو دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دوسری چیز رجب کا حکم ہے کہ اس کے اندر قربانی زمانی جاہلیت میں لوگ کرتے تھے، اس کو عطیرہ اور رجبیہ کہتے تھے۔ تو حدیث پاک کے اندر ابو داؤد شریف کی روایت ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ عطیرہ اور رجبیہ منسوخ ہو گیا ہے، لا فرع ولا عطیرہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرع اور عطیرہ کا جو زمانی جاہلیت میں رائج تھیں ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منسوخ قرار دیا ہے۔ لیکن بعض دیگر روایتوں سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عطیرہ اور رجبیہ کا حکم باقی ہے، کہ رجب کے مہینے کے اندر جانور کو ذبح کر کے اس کے گوشت کو لوگوں کو دعوت دیا جائے، اپنے پڑوسیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، تمام لوگوں کو دعوت دی جائے۔ اگر کوئی اس پر بہت زیادہ اپنی طرف سے کوئی شرائط کا انتخاب نہیں کرتا ہے، کچھ من گھڑت چیزیں نہیں کرتا ہے، صرف حکم استحبابی کے طور پر کوئی عمل کرنا چاہے تو عمل کر سکتا ہے۔ بہت سارے فقہا محدثین کے اقوال الدر المنضود کے اندر لکھے ہوئے ہیں، درس ترمذی کے اندر بھی لکھے ہوئے ہیں، اگرچہ وہ بہت مفتاب قول نہیں ہے۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی آج بھی اس پر عمل کرنا چاہے، ابو داؤد شریف کے حاشیے کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کہ آج بھی اگر کوئی اس پر عمل کرنا چاہے کہ جانور کو اللہ کے نام پر ذبح کرے، قربان کرے جانور کو، اور اس کے مٹن سے اپنے رشتہ داروں کی، دوستوں کی دعوت کرے، تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو زمانے ابتدائی اسلام میں تھا، اتنی بات کنفرم ہے کہ شروع اسلام کے اندر یہ تھا، بعد میں جب اضحیہ ہو گئی، عقیقہ کا حکم آ گیا اور اضحیہ کا حکم آ گیا، تو بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ منسوخ ہے، اور بعض حدیثوں سے ایسا پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی باقی ہے، یہ بھی منسوخ نہیں ہوا ہے۔ اتنی بات تو کنفرم ہے کہ فرض کے درجے میں نہیں ہے، واجب کے درجے میں بھی نہیں ہے، سنت المسلوکہ فی الدین کے درجے میں بھی نہیں ہے، جس کو ہم لوگ اہم سنت کہتے ہیں، جس پر ثواب کا وعدہ کیا گیا ہے، اس میں بھی سے نہیں ہے۔ صرف ایک امر مستحب کے طور پر کوئی آدمی کر سکتا ہے۔ تو رجب کے بارے میں 2 حکم ہم کو معلوم ہو گیا۔ تیسرا حکم بعض جگہ بعض علاقوں میں رجب کی 22 تاریخ کو جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کنڈا بناتے ہیں۔ اس کی کیا حقیقت ہے، وہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، اس سلسلے میں میں آپ کو پوری تفصیل اور اس کی حقیقت سمجھا دیتا ہوں کہ 22 رجب المرجب کو حضرت امام نہیں کہنا چاہیے، امام تو جو ہے نام انہوں نے شیعوں نے دیا ہے، حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ، جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا لوگ کنڈا بناتے ہیں۔ حالانکہ اس رجب کے مہینے سے جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ اس مہینے کے اندر ان کی ولادت ہوئی ہے اور نہ ان مہینے میں ان کا وصال ہوا یعنی انتقال ہوا ہے۔
تو پھر کیوں مناتے ہیں اس کی حقیقت سنو۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ 22 رجب المرجب کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تھا۔ تو شیعہ حضرات حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے بڑی دشمنی کرتے تھے، بہت عداوت رکھتے تھے۔ تو جب 22 رجب کو انتقال ہوا تو ان لوگوں نے خوشیاں منائی، مٹھائیاں تقسیم کی، اور جو ہے مٹھائیاں وہ اس طرح تقسیم کرتے تھے کہ لا کر کے ڈبے پکوان پکا کر کے لے آ کر کے اس کو طاقوں میں رکھ دیتے تھے، مہمانوں کو بلاتے تھے، اور خاموشی میں، چونکہ اہل سنت والجماعت کا غلبہ تھا، شیعہ سر عام اس طرح کی گندی حرکت نہیں کر سکتے تھے، ورنہ جو ہے سب کی پکڑ ہو جاتی، ورنہ سب مجرم قرار پاتے، لعن طعن کیے جاتے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد ان لوگوں نے اس طرح خوشی منائی کہ کنڈا کو کھانے کو بنایا، اور بنا کر کے کہا کہ ہم جعفر صادق کا ایصال ثواب کے لیے، ان کی فاتحہ کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں۔ جب یہ بات پکڑی گئی، اہل سنت والجماعت نے دیکھا، پوچھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، یہ کیسے کنڈے بنائے جا رہے ہیں، یہ کیسے کھانے پکائے جا رہے ہیں؟ تو اس کو منسوب کر دیا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، حالانکہ حقیقت میں یہ کیا تھا؟ حقیقت میں یہ خوشی منا رہے تھے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ وصال اور آپ کے انتقال پر، اس کی خوشی منا رہے تھے۔ تو ان لوگوں نے اس کو موڑ دیا اور اس کو دوسری طرف کر دیا، اور خاموشی میں جو ہے یہ سب گندی حرکت کرنے لگے۔ بعد میں ہمارے کچھ مسلمان بھائی اس طرح کی حرکت کرنے لگے اور اسی طرح کرنے لگے۔ تو کنڈا کا حقیقت یہ رہتی تھی کہ جو جاہل ان پڑھ لوگ رہتے تھے، مٹی کا برتن رہتا تھا، مٹی کے پکے ہوئے تازے نئے برتن لائے جاتے تھے، اس میں خاص قسم کے پکوان، آٹے کی وہ بنا کر کے، اور اس کے اندر پکوان جو ہے کیا کہتے ہیں، ڈرائی فروٹ سب بھون کر کے اس میں رکھتے تھے، اور روٹی پکاتے تھے، پکا کر کے کنڈے کو بھرتے تھے، بھر کر کے دسترخوان پر سائے کے نیچے، چھت کے نیچے رکھ دیتے تھے۔ لوگ اس کو آتے تھے، کھاتے تھے، وہاں سے اٹھا کر کے کہیں دوسری جگہ نہیں لے جا سکتے تھے، وہیں کھا کر کے اور ہاتھ کو برتن کے اندر دھوتے تھے، اس پانی کو جو ہے صاف جگہ پھینکتے تھے۔ یہ سب شرائط رکھ دیا تھا کہ یہ سب اس کے اندر شرطیں پوری کرنا ضروری ہے، حالانکہ نہ اس کا دین سے کوئی تعلق ہے، نہ اسلام کا اس سے کوئی تعلق ہے، اور نہ اس کا جو ہے کہیں حکم آیا ہے، بلکہ یہ تو شیعوں کی ایجاد ہے۔ یہ پوری تفصیل فتاوی محمودیہ جو پچھلا جو پہلے والا مطبوعہ نسخہ تھا، اسی کے اندر پوری تفصیل کنڈا کی پوری حقیقت لکھی ہوئی ہے، اور بھی بہت ساری کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہے کہ یہ کنڈا کی حقیقت تھی۔ مسلمانوں کے اسے سخت درجہ، حد درجہ پرہیز کرنا چاہیے۔ تو جو خاص پکوان تھا، وہ پکوان ہی کو کنڈا کہا جانے لگا۔ جس زمانے میں ہم مدھیہ پردیش برہان پور میں مقیم تھے تو وہاں کنڈے کھائے، لیکن ان تاریخوں میں نہیں کھاتے تھے، اعتراض کرتے تھے، بچتے تھے کہ کہیں شیعوں کی موافقت نہ ہو جائے، کہیں اہل بدعت کی موافقت نہ ہو جائے، کہیں جہاں جہلا سفہا جو دین سے بیزار ہیں، جو شیعوں کی اقتداء کے اندر یہ بری حرکت کرتے ہیں، کہ ان کی موافقت نہ ہو جائے۔ دوسری تاریخوں کے اندر وہ خاص قسم کا کھانا تھا، وہ پکاتے تھے، کھاتے تھے، خود بھی پڑوسیوں کو بھی کھلاتے تھے۔ تو جس طرح ہمارے یہاں عید کے موقع پر خاص پکوان پکتا ہے، بقرعید کے موقع پر پکتا ہے، یا اور کسی موقع پر پکتا ہے، تو اس طرح کا وہ پکوان تھا۔ تو بہرحال 22 رجب المرجب کو کنڈا منانے سے حد درجہ، سخت درجہ پرہیز کرنا چاہیے، اور یہ سمجھ لینا چاہیے کہ دین کے اندر یہ سراسر ایجاد ہے، بدعت ہے۔ کل محدث بدعہ وشر الامور محدثاتها، سب سے بدترین چیز دنیا کے اندر، دین کے اندر نئی چیز کا ایجاد کرنا ہے۔ وکل محدث بدعہ، اور ہر نئی چیز بدعت ہے۔ وکل بدعت فی النار، اور ہر بدعت کا انجام جہنم ہے۔ اس لیے ہر دین کے اندر نئی چیز کو ایجاد کرنے سے بچنا چاہیے۔ ما احدث قوم بدعتا الا رفع مثلها من السنہ، جب کسی قوم کوئی بدعت ایجاد کرتی ہے تو اتنی ہی درجہ، اتنی ہی سنتیں دنیا سے اٹھا لی جاتی ہے۔ فتمسکم بسنت خیر من احداث بدعہ، لہذا سنت کو مضبوطی سے تھامے رہنا، سنت کو مضبوطی سے پکڑے رہنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کی سنت، صحابہ کی سنت بھی اس میں شامل ہے، اس لیے کہ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں،
تم جس صحابی کی بھی پیروی کر لو، اقتدا کر لو تو تم کامیاب ہو۔ تم سے خدا کے یہاں باز پرس نہیں ہوگی کہ فلاں صحابی کے پیچھے تم نے کیوں چلے، کیوں ان کے نقش قدم پر چلے، ان کے قول کی کیوں پیروی کی۔ تو سنت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، صحابہ کی سنت پر ہم نے عمل کر لیا تو ہم کامیاب ہو گئے۔ فتمسکم بسنت خیر من احداث بدعہ، لہذا سنت کو مضبوطی سے پکڑ لینا، تھام لینا، عمل کر لینا بدعت کو ایجاد کرنے سے 1000 درجہ بہتر ہے۔ حدیث میں من وقر صاحب بدعت فقد اعان علی ہدم الاسلام، کہ جس نے کسی بدعتی کی تعظیم کیا تو اس نے گویا کہ اسلام کو منہدم کرنے پر بہت بڑا تعاون پیش کیا۔ تو بدعتی کی تعظیم کرنے سے بھی ہم کو منع کیا گیا ہے۔ اسلام میں بدعت کیا ہے؟ یہ خود رو گھاس ہے، کہ جس طرح کھیت کے اندر خود رو گھاس اگ جاتی ہے اور اسی جو کسان جو بیچارہ پانی سے سینچائی کرتا ہے کھیت کی، اپنے غلے کی، اپنے بیج کی سینچائی کرتا ہے، کھاد ڈالتا ہے، تو یہ خود رو گھاس اسی پانی اور کھاد کا سہارا لے کر کے اپج جاتی ہے، اوپر کو اٹھنے لگتی ہے۔ تو کسان آتا ہے بہت پیسے خرچ کر کے، بڑی محنت کر کے اس خود رو گھاس کو اکھاڑ کر کے پھینکتا ہے۔ بدعتی آدمی گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگا رہا ہے کہ نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا دین نہیں پہنچایا، آدھا دین بچا کر کے لے کے چلے گئے تھے، اس کی میں تکمیل کر رہا ہوں۔ کتنا سخت بڑا گناہ ہے، کتنا بڑا مجرم ہے، کتنا درپردہ جو ہے یہ گناہ کر رہا ہے۔ تو آپ جو ہے بدعت سے خود بچیے، دوسرے لوگوں کو بچائیے، وہی عمل کیجئے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، وہی عمل کیجئے جو صحابہ کرام نے کیا ہے۔ صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق رسول سے، صحابہ سے بڑھ کر کوئی عاشق رسول ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اگر کوئی ایسا دعویٰ کرتا ہے تو وہ پاگل ہے، وہ جھوٹا ہے، وہ بہروپیہ ہے، وہ پاگل ہے، وہ جھوٹا ہے، وہ بہروپیہ ہے۔ صحابہ کرام سب سے بڑے عاشق رسول تھے، سب سے بڑے محب رسول تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ آپ کی ایک ایک چیز کو یاد کیا، اگر آپ بولتے تھے تو اس کو دھیان کر سے سنتے تھے، لبک پڑتے تھے، آپ تھوکتے تھے تو اس کو لے کر کے اپنے چہروں پر مل لیا کرتے تھے، آپ کے حکم کی تعمیل کے اندر دوڑ پڑتے تھے، جو حکم دیتے تھے صحابہ جس حال میں ہوتے تھے فوراً اس کو بجا لاتے تھے۔ صحابہ کے تعریف اور قرآن نے کیا ہے، قرآن نے جو ہے ان کی تعریف کیا ہے، محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من ربکم فضلا من اللہ ورضوان۔ بہرحال یہ آیت اس میں صحابہ کی عظمت بیان کی گئی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو ایمان والے آپ کے ساتھ رہتے ہیں وہ دشمنوں کے مقابلے میں بالکل سخت رہتے ہیں اور مومنوں پر انتہائی نرم رہتے ہیں۔ یہ تو صرف ایک آیت ہے، اس طرح کی سینکڑوں آیت میں اللہ نے صحابہ کی مدح سرائی کی ہے۔ تو صحابہ کی سنت پر عمل کرنا ہے، جس کام کو صحابہ نے کیا ہے آپ آنکھ بند کر کے اس کو کر سکتے ہیں، اور جس کام کو صحابہ نے نہیں کیا ہے، خیر القرون میں وہ کام نہیں ہوا ہے، تو اگر آپ کر رہے ہیں تو دین کے اندر نئی چیز ایجاد کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو اعلان کر دیا تھا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، وہاں تو اعلان ہو چکا ہے کہ ہم نے دین کو مکمل کر دیا، اور یہ صاحب آئے ہیں دین کو مکمل کرنے، جو کمی رہے گی اس کو یہ لوگ پورا کر رہے ہیں۔ تو 3 حکم ہو گیا۔ چوتھا اور آخری حکم 27ویں رجب جو آج کی تاریخ ہے، اس کو لوگوں نے مشہور کر دیا ہے کہ یہ یوم معراج ہے، شب معراج ہے۔ چلو اچھا ٹھیک ہے، اس لیے کہ 8-10 اقوال میں سے ایک قول یہ بھی ہے کہ شب معراج یہی قول، ایک قول ہے کہ یہ ربیع الاول کے مہینے میں معراج کا واقعہ پیش آیا، دوسرا قول ہے کہ ربیع الثانی کے مہینے میں پیش آیا، تیسرا قول ہے کہ شوال میں پیش آیا، چوتھا ایک قول ہے کہ رجب کے مہینے میں 27ویں کو شب پیش آیا۔ یہی قول زیادہ مشہور ہے۔ اچھا مان لیتے ہیں، آپ جو کہتے ہیں چلو ہم نے مان لیا کہ یہ شب معراج ہے۔ ہم کو اشکال اعتراض کیا ہے کہ آپ غیروں کی نقالی کر کے اس رات میں آپ نے چراغاں شروع کر دیا، دیوالی منانے لگے آپ،
واہ واہ سبحان اللہ، آپ نے ایسی چیز ایجاد کر دیا اور ایسا جھوٹا دم بھرتے ہیں آپ محب رسول ہونے کا، عاشق رسول ہونے کا، کہ دشمن بھی ہنستے ہیں کہ واہ یہ تو بھی ہماری لوگ دیوالی میں ہمارا ساتھ دینے لگے، ہم بھی دیوالی مناتے ہیں یہ بھی دیوالی مناتے ہیں۔ البتہ صرف اتنا فرق ہے کہ ہماری کی دیوالی کی تاریخ الگ آتی ہے اور ان کی دیوالی کی تاریخ آتی ہے 27ویں رجب کو، کہ آپ نے چراغاں کرنا شروع کر دیا۔ بہت سارے شہروں کے اندر دیکھا جو اہل بدعت ہیں، جو کچے مسلمان ہیں، پورے پکے مسلمان نہیں ہیں، جو سنت پر عمل کرنے والے نہیں، وہ بدعت پر عمل کرنے والے ہیں، وہ مٹی کے بہت سارے دیے خریدتے ہیں، اس میں تیل ڈالتے ہیں اور دیواروں کے اوپر چراغاں کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں قمقمے لگاؤ، چندہ کرتے ہیں، وہ تو لکیر کے فقیر ہوتے ہیں، کھانے کے تو وعدے ہوتے ہیں، نماز تو پڑھتے نہیں، لیکن وہ کیا کرتے ہیں چندے کرتے ہیں، چندے کر کے لائٹیں لگاتے ہیں، قمقمے لگاتے ہیں، زیادہ ضرورت سے زیادہ روشنیاں پھیلاتے ہیں۔ یہ بدعت ہے، حرام ہے، یہ ناجائز ہے۔ ایسا نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ معراج کے واقعہ پیش آنے کے بعد تقریباً 11 سال زندہ رہے، 11 سال آپ باحیات رہے، کبھی آپ نے اس طرح کا حکم نہیں کیا۔ پورا 1 صدی 100 سال تک صحابہ رہے، 100 سال کی تاریخ میں کوئی اس طرح کا چراغاں کرنے کا کوئی واقعہ نہیں دکھلا سکتا ہے۔ ائمہ اربعہ حضرت امام اعظم و حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ، احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ائمہ اربعہ میں سے چاروں امام میں سے کوئی بھی چراغاں نہیں کرتا، نہ اس کا قائل ہے۔ یہ بدعت ہے، حرام ہے، ناجائز ہے، برائے کرم اللہ کے واسطے اس کو چھوڑ دیجئے۔ یہ چیز ہے خاص عبادتیں کرتے ہیں، خاص عبادت، اس میں خاص قسم کی نماز، اور اگلے دن کا جو روزہ رکھتے ہیں اس کو کہتے ہیں ہزاری کا روزہ ہے۔ ہزاری روزہ یعنی ایک نفل روزہ رکھو تو آپ کو 1000 روزوں کا ثواب ملے گا۔ خدا جانے کہاں سے یہ دین کے اندر ایجاد کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو صحابہ کو پکڑ پکڑ کر کے کھانا کھلاتے تھے اور منع کرتے تھے کہ روزہ رکھنا سخت منع ہے۔ عام جو ہے اب کوئی آدمی عقلی گھوڑا دوڑانے لگے کہ آپ تو روزہ رکھنے سے بھی منع کرتے ہیں، روزہ رکھنا تو عبادت ہے، تو اس کا جواب یہ لکھا ہوا ہے امداد الفتاویٰ کے اندر کہ بھائی یہ اشہر حرم میں سے ہے، حرمت والا مہینہ ہے، آپ روزے نفلی روزے کبھی بھی رکھو، کسی تاریخ کو رکھو، لیکن اس کا من گھڑت ثواب بیان نہ کرو، اور اس کا من گھڑت جو ہے خاص تاریخ میں مت رکھو۔ آپ کسی بھی مہینے کے اندر رکھ سکتے ہو۔ رجب کا مہینہ تو حرمت والا ہے، رجب کا ذکر تو حدیث میں ہے۔ رجب کا ذکر کہاں ہے؟ قرآن میں منہا رواتهم میں آ گیا، حدیث میں بھی آ گیا، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں ہم کو برکت عطا فرما اور ہماری عمر کو اتنا دراز کر دے کہ ہم رمضان کو پالیں۔ مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں کہ اے اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں جو ہم نیکیاں کریں، ہم جو نیک اعمال کریں، اے اللہ اس نیک اعمال میں ہمیں برکت دے دے، یہ اس کی شرح آپ نے فرمائی ہے۔ اور اے اللہ ہماری عمر کو اتنا طویل کر دے عافیت کے ساتھ کہ ہم رمضان کی برکت، خیر و برکت والا عبادت کا مہینہ ہم پالیں، حاصل کر لیں۔ یہ اس کا تذکرہ حدیث پاک کے اندر ہے۔ تو اگر آپ اپنی طرف سے اس رات کے اندر گڑھ کر کے عبادت کرتے ہیں تو ناجائز ہے، نقطۂ نظر سے اس کے اندر عبادت کا کوئی ہی نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک صاحب آئے، یہ پورا واقعہ مجموعہ فتاویٰ ابن تیمیہ کے اندر لکھا ہوا ہے۔ ایک صاحب آئے علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، انہوں نے عجیب و غریب سوال کیا، کہا حضرت اچھا معراج، شب معراج، اس کو عربی میں لیلۃ المعراج کہتے ہیں، شب معراج افضل ہے یا شب قدر افضل ہے؟ آپ اس کا جواب دیجئے۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو اس کا جواب سنو۔ کہا کہ شب معراج پیارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں افضل ہے، کہ اس رات کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا قرب خاص نصیب ہوا، اللہ کی طرف سے سلام آیا، اللہ کی طرف سے انعامات سے نوازے گئے، بڑے بڑے انعامات ملے۔ اور شب قدر یہ امت کے حق میں بہتر ہے
کہ اس رات کے اندر امت عبادت کر کے اپنے گناہوں کو بخشوا لیتی ہے، اس رات کے اندر عبادت کر کے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، اس رات کے اندر عبادت کرتے 83 سال، ایک رات میں 83 سال کی عبادت کا ثواب حاصل کر لیتی ہے۔ تو اس اعتبار سے پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نسبت کرتے ہوئے شب معراج افضل ہے، امت مسلمہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے شب قدر افضل ہے۔ ایسا زبردست حضرت نے جواب دیا کہ سائل جو ہے حیران رہ گیا اور اس نے یقین کر لیا کہ واقعی یہ جواب بالکل برحق ہے اور درست ہے۔ معراج کی رات میں کیا ہوا تھا؟ معراج کی رات اتنا تو سب کا اتفاق ہے کہ طائف سے تشریف لانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی۔ اس میں بھی علماء کا اتفاق ہے کہ مدینہ ہجرت کرنے سے پہلے ہوئی ہے، البتہ کتنے دن پہلے ہوئی، اس میں کتنے دن پہلے ہوئی اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ہجرت کے ایک سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی۔ بعض کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ ہجرت کے 6 مہینہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی۔ بعض کتابوں کے اندر لکھا ہے، یہ قول یہ بھی ہے کہ ہجرت کے 8 مہینہ پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی۔ کون سا مہینہ تھا؟ مہینے کے اندر بھی اختلاف، کتنے پہلے ہوئی اس کے اندر بھی اختلاف۔ پھر آپ کیسے یقین کے ساتھ اس رات کے اندر آپ جو ہے عبادت کرتے ہیں، کیسے اس رات کے اندر آپ جو ہے خاص روزہ رکھتے ہیں، خاص قسم کی نوافل پڑھتے ہیں؟ کتابوں کے اندر دیکھا، بعض جھوٹی کتابیں جو لکھی گئی ہیں، جھوٹی کتابوں میں سے اس میں خاص قسم کی رکعت نمازیں ہیں، خاص صورتیں پڑھنے کا طریقہ ہے، خاص اس کا ثواب ذکر کیا گیا ہے۔ خدا جانے یہ لوگ جو ہے من گھڑت باتوں پر تو عمل کرتے ہیں، اور جو قرآن و حدیث سے جو چیزیں ثابت ہے اس پر عمل نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ دیکھو، اللہ تعالیٰ ہی ہمارا خالق ہے، مالک ہے۔ اللہ ہمارے حق میں جو بھی بہتر تھا اللہ نے سب کچھ ہمارے لیے اتار دیا۔ حاجت روا بھی تو ہے، مشکل کشا بھی تو ہے، خلاق دو جہاں ہے، سب کا خدا بھی تو ہے۔ روز ازل بھی تیرا، روز ازل بھی تیرا، شام ابد بھی تیری، ہر ابتدا بھی تو ہے، ہر انتہا بھی تو ہے۔ تو الصلاۃ معراج المومنین کے نام سے جو حدیث ہے لوگوں میں یہ جملہ چل پڑا ہے، تو نماز تو مومن کی معراج اس معنی کر کے کہا گیا ہے، اگر وہ صحیح بھی ہو، کہ نماز کے اندر اللہ سے بندہ مناجات کرتا ہے، گویا بندے کو وہ قرب خاص ہوتا ہے، وہ قرب خاص ملتا ہے جو پیارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات میں واقعہ جو ملا تھا آپ کو۔ اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور کے بارے میں شاعر کہتا ہے، تیری تجلیوں سے روشن ہے ماہ و انجم، ماہ مطلب مہینہ، انجم معنی ستارے۔ تیری اے اللہ، تیری تجلیوں سے روشن ہے ماہ و انجم، دنیا کی انجمن میں نور و صبا بھی تو ہے چارہ ساز بھی تو اور کار ساز بھی تو، آنکھوں کی روشنی ہے دل کی دوا بھی تو ہے۔ تو یہ رجب کے احکام جو آپ کے سامنے بیان ہو رہے ہیں، معراج کا واقعہ کیا ہوا تھا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دل پر کفار و مشرکین کی طرف سے جو چوٹ لگی تھی اور آپ کو بظاہر جو ناکامی حاصل ہوئی تھی اس کا مداوا اور علاج تھا۔ سیرت المصطفیٰ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ پیارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے اوپر بلا کر کے اللہ نے دنیا کو یہ بتا دیا کہ یہ دنیا کے لوگ آپ کے مقام و مرتبہ کو سمجھیں یا نہ سمجھیں، میرے محبوب کا مقام اتنا بلند ہے کہ اس بلندی تک
کوئی دنیا کا آپ کے علاوہ دنیا کا کوئی انسان پہنچ ہی نہیں سکتا ہے۔ اس کا مختصر اس کا یہ جو معراج کا واقعہ یہ دو حصوں میں ہے۔ ایک حصہ ہے جو قرآن سے ثابت ہے، جو قرآن سے بالکل جو ہے نص قطعی سے ثابت ہے، سورہ بنی اسرائیل میں جو مکہ سے لے کر کے اور مسجد اقصیٰ تک، فلسطین تک، اس کو جو ہے اسراء کہتے ہیں۔ اور معراج جو ہے فلسطین میں وہاں سے آسمانی سیر ہوتی ہے، آپ ساتویں آسمان، پہلے آسمان، پھر دوسرے آسمان، پھر تیسرے آسمان، پھر چوتھے، پھر پانچویں، پھر چھٹے، پھر ساتویں آسمان پر جاتے ہیں، سدرۃ المنتہا پر پہنچتے ہیں تو ہاں جبریل امین کہتے ہیں کہ اب میں یہاں سے آگے نہیں جا سکتا، آپ اکیلے تشریف لے جائیے۔ پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ تو پیش ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے عرض کرتے التحیات التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام زبانی عبادتیں، بدنی عبادتیں، مالی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں۔ فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف سوال آ جاتا ہے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اپنی امت کو آپ نہیں بھولتے ہیں، فوراً فرماتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ یہ جو ہے جو تحیات ہم لوگ نماز میں پڑھتے ہیں پوری تحیات بن گئی۔ یہ پوری بات جو ہے کنز الدقائق کی شرح کے اندر لکھا ہوا ہے، کنز الدقائق کی شرح کے اندر میں نے خود پڑھا ہے، وہیں سے پڑھ کر کے میں آپ کے سامنے یہ بیان کر رہا ہوں۔ تو معراج کا واقعہ مختصر یہ ہے، معراج کا واقعہ قرآن حدیث سے ثابت ہے، اس کا انکار کرنے والا کافر ہے، منکر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے گھر میں، ایک روایت میں خانہ کعبہ کے صحن میں آپ تشریف فرما تھے، رات کا وقت تھا، بین نوم و یقظان، کہ آپ آدھے جاگ رہے تھے آدھے سو رہے تھے، کہ جو ہے جبریل امین آئے، آپ کو بیدار کیا اور ایک براق لایا گیا۔ سب سے پہلے سینے اطہر کو شرح صدر کیا گیا، شق کیا گیا، اور آب زمزم سے آپ کے قلب اطہر کو دھویا گیا اور اس کو پھر اسی طرح صحیح کر دیا گیا۔ پھر براق کے اوپر آپ کو سوار کیا گیا، براق کے اوپر آپ بیٹھ کر کے آپ مسجد اقصیٰ تشریف لے گئے۔ وہاں دیکھا کہ سارے انبیاء کرام پہلے سے آپ کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، پہنچتے ہی سب نے استقبال کیا، مرحبا مرحبا کہا۔ وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھائی تمام انبیاء کو۔ نماز پڑھانے کے بعد جبریل امین نے پیش کیا، دودھ کا پیالہ پیش کیا، شہد کا پیالہ پیش کیا، شراب کا پیالہ پیش کیا۔ آپ نے دودھ کو پسند فرمایا۔ جبریل امین نے کہا اخترت الفطرہ، آپ نے فطرت کو اختیار کیا ہے، اگر آپ شراب کو پسند کر لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ وہاں سب نبیوں نے آپ کے اقتداء میں نماز پڑھی۔ پھر وہاں سے دوسرا سفر شروع ہوتا ہے۔ جنت سے ایک سیڑھی لائی گئی، اس سیڑھی کے اوپر بیٹھ کر کے آپ جو ہے آسمان کے اوپر چڑھے۔ پہلے آسمان کے دروازے پر پہنچے، جبریل امین نے کھٹکھٹایا، دستک دیا، اندر سے آواز آئی کون ہے؟ کہا جبریل۔ کہا آپ کے ساتھ اور کوئی ہے؟ کہا محمد۔ کہا خود آئے ہیں کہ بلوائے گئے ہیں؟ کہا نہیں بلوائے گئے ہیں، دعوت گئی تھی، بلاوا آیا ہے۔ تو دروازہ کھل گیا، پھر آپ تشریف لے گئے پہلے آسمان پر، ساتویں آسمان، اس طرح کرتے کرتے 7ویں آسمان پر پہنچے۔ وہاں اللہ تعالیٰ سے دیدار ہوئی۔ 50 نمازیں اللہ نے فرض کیا، سورہ بقرہ کا آخری رکوع دیا گیا، اور یہ مژدہ دیا گیا کہ آپ کی امت میں سے جو بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گا، اللہ کے ساتھ شرک اصغر، شرک اکبر، چھوٹا شرک، بڑا شرک نہیں کرے گا، توحید کے اندر پکا ہوگا، اس بات کی گارنٹی دی گئی کہ سب کی مغفرت کی جائے گی، سب جنت میں جائیں گے۔ یہ تحفہ لے کر کے آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے پوچھا کیا ملا؟ کہا کہ یہ سب چیزیں ملی ہیں۔ کہا رے جاؤ نماز کم کرا کے آؤ۔ یہ کتاب کے اندر پڑھا تو دل پھڑک اٹھا کہ اللہ تعالیٰ کو تو 5 نمازیں ہی فرض کرنی تھی، لیکن اپنے محبوب کو بار بار بلانا چاہا، بار بار میرا محبوب آئے، تو اس لیے یہ بہانہ کیا گیا کہ ہر بار جاتے رہے۔ 9 بار میں، ایک روایت میں کہ 9 بار آپ جاتے رہے، تو 9 مرتبہ گئے تو ہر مرتبہ 5 نمازیں ساقط ہوتی رہیں، معاف ہوتی رہیں، تو اس طرح سے 45 نمازیں معاف ہو گئیں، اور بار بار محب اور محبوب کی ملاقات ہوتی رہی، دیدار ہوتا رہا، بات گفتگو ہوتی رہی۔ اس طرح بہانہ بنا کر کے اللہ نے بار بار پیارے آقا
حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دولت در اقدس پر بارگاہ الہی میں اللہ نے بلایا، یہ اعزاز دیا گیا، یہ ایسا اعزاز ہے، یہ ایسی سربلندی ہے، یہ ایسا قرب خاص ہے، یہ ایسا مقام رفیع ہے جو کسی دوسرے پیغمبر کو نہیں دیا گیا، پیغمبر کیا کسی فرشتے کو بھی نہیں دیا گیا۔ یہ آپ اس لیے آپ ہے کہ آپ امام الانبیاء ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں، آپ کا مقام سب سے بڑا ہے، آپ کا رتبہ سب سے بڑا ہے، سب سے بلند تر ہے۔ یہ ہے میرے پیارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ کی سچی پیروی یہ ہے، آپ کی سچی اقتداء یہ ہے، آپ کے ساتھ سچی محبت سچی عشق یہ ہے کہ اب آپ کی لائی ہوئی سنت کو ہم لوگ جو ہے عمل کریں، اس کو عام کریں، اس کو لوگوں کو سکھلائیں، اپنے گھروں میں اس کو رواج دیں۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئۃ شہید۔ فساد زمانہ، جب زمانے کے اندر بگاڑ عام ہو جائے، لوگ دین سے دور ہو جائیں، تو جو میری ایک سنت کو زندہ کرے گا تو اس کو 100 شہیدوں کا اجر و ثواب دیا جائے گا، 100 شہیدوں کا اجر و ثواب دیا جائے گا۔ من سن سنتا حسنتا فلہ اجرها واجر من عمل بها۔ جس شخص نے سنت پر عمل کیا اور اس پر دوسرے لوگوں کو بھی عامل بنا دیا تو اس کو بھی اجر ملے گا، اور قیامت تک جتنے لوگ اس سنت پر عمل کریں گے سب کا اجر و ثواب اسی کے کھاتے میں جائے گا۔ یہ ہے میرے بھائی دوستو سنت کی اہمیت۔ اے کاش ہم لوگ بدعت کو چھوڑ دیتے، من گھڑت چیزوں کو چھوڑ دیتے، دین سے جو چیزیں مختلف بھی ہیں یا ضعیف حدیثوں سے ثابت ہے یا قرآن صحابہ نے اس پر عمل نہیں کیا، نبی صاحب اس پر عمل نہیں کیا، اس کو چھوڑ دیتے تو کتنا ہم کو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم کو قرب خاص نصیب ہوتا۔ بس یہ آخری حدیث میں ایک سنا رہا ہوں، اس کے بعد میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جام کوثر پلا رہے ہوں گے، جام کوثر قیامت کے دن اپنے امتیوں کو پلا رہے ہوں گے، تو کچھ لوگ آپ سب کو غرر محجرین سے، وضو کے نشانات سے سب کو پہچان لیں گے۔ کچھ لوگ دور سے آتے ہوں گے تو فرشتے ان کو دور ہکا لیں گے، وہاں سے بھگائیں گے، سوکن کے دور ہٹو دور ہٹو دور ہٹو۔ تو آپ فرمائیں گے کہ آنے دو آنے دو، ان کو بھی پینے دو۔ تو فرشتے کہیں گے لا تدری ما احدثوا بعدک، اے پیغمبر یہ آپ کو معلوم نہیں کہ انہوں نے آپ کے بعد، آپ کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد انہوں نے کیا کیا گل کھلائے، کیا کیا نئی چیزیں ایجاد کی، کتنی کتنی غلط اور من گھڑت چیزوں کو دین کے اندر شامل کر دیا، یہ آپ کو معلوم نہیں ہے۔ تو پھر آپ بھی کہہ دیں گے دور ہٹو دور ہٹو، دور کو بھگا دیں گے۔ یہ ہے بدعتیوں کو ایسی ذلت، ایسی رسوائی نصیب ہوگی کہ سارے لوگ وہاں دیکھتے رہ جائیں گے۔ اس لیے میرے بھائیو خدا کے واسطے سنت پر عمل کرو، اپنی ضد کو، ہٹ دھرمی کو چھوڑ دو۔ سنتیں کیا کم ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں کم ہیں؟ صحابہ کی سنتیں کم ہیں؟ فقہاء نے جو بیان کیا ہے قرآن و حدیث سے اخذ کر کے وہ سنتیں کم ہیں؟ آپ کیوں غلط من گھڑت چیزوں پر عمل کرتے ہیں؟ آپ کیوں جو ہے جھوٹی اور ضعیف اور من گھڑت چیزوں پر عمل کرتے ہیں جو متفق علیہ ہے، جس کو صحابہ نے بیان کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا اور خیر القرون کے لوگوں نے بیان کیا، اس پر عمل کیا، ہمارے فقہاء نے بیان کیا، فقہاء کرام امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ اس پر کیوں نہیں ہم عمل کرتے؟ جھوٹی باتوں پر کیوں ہم عمل کرتے ہیں؟ اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو، ہر ایک کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔